السلام علیکم۔ آج ہماری جج صاحب کے سامنے ہم پیش ہوئے تھے کیونکہ کئی سو لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر 10 دن کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد، اور کس چیز کے لیے آتے ہیں کہ بیل ہماری کنفرم ہو جائے۔ اور اب تک جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا 1 سال ہو گیا، آپ یقین کریں 1 سال سے ہمارے جج صاحبان نے ان کو بہت رعایت کی ہے، بلکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اور اس بار بھی پوچھا کہ جب انویسٹیگیشن آفیسر یہ گیم کھیلتا رہے گا تو آیا ہمارے جو قانون ہے اس کے اندر اس چیز کی کوئی سزا نہیں ہے کہ کئی سو لوگ ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں، کورٹ میں آتے ہیں، اور یا ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، یا آپ یقین کریں 2 دفعہ انہوں نے کہا اصل میں لیٹ کام کر رہا تھا تو وہ صبح اٹھ ہی نہیں سکے ہیں پیش ہونے کے لیے، یہ تک کے بہانے آئے ہیں جب 300 لوگ یہاں باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے جج صاحب کو کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر نے نہیں پیش ہونا اور ہماری بیل کنفرم نہیں ہو رہی تو ہم نے یہاں کس لیے آ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آج اپنا تو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ جو پری اریسٹ بیل ہے یہ میں اپنی وڈرا کرنے لگی ہوں پٹیشن، یا آپ ہماری انویسٹیگیشن شروع کر دیں یا ہمارا کیس چلا دیں، یا ہم نے اریسٹ کرنا ہے تو میں پری اریسٹ بیل جو ہے یہ وڈرا کریں گے، اور آپ یہ اس پولیس والوں کو کہیں آ کے اریسٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے اوپر ہی سارا قانون لاگو ہے، لیکن جو تفتیشی افسران ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کا قانون بڑی سخت اس کے اندر دفعات ہیں کہ آپ نے کتنی دیر میں تفتیش مکمل کرنی ہے، بہت سخت دفعات ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کیا سزا ہوگی اگر آپ اپنی تفتیش مکمل نہیں کریں گے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ اس کے اندر تو کو بھی جیل میں جانا پڑے گا، لیکن قانون پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ ہاں، اور جج صاحب نے ایک اور بات کہی، جج صاحب نے کہا کہ آج میں فیصلہ کروں گا، تو ہم آج امید رکھ رہے ہیں، ہم نے کہا ہم آج سارا دن بیٹھیں گے، آج آپ فیصلہ کر لیں تاکہ آپ یا فیصلہ کر لیں یا پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی پری اریسٹ بیل وڈرا کر لیں گے میں اور میری بہن۔ اور دوسرا جج صاحب نے کہا مجھے مخاطب ہو کر، انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدان بن گئی ہیں جیسے بات کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جی، ہم پاکستانی وہ عوام ہیں جو آپ کے آگے کھڑے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بھی، میری بہن اور میں آتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی انصاف مانگ رہے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، کیونکہ آج عمران خان کا بھی کیس بیل اپلیکیشنز کا جو تھا وہ لگا ہوا تھا۔ تو اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم موجود ہوں، اور جب عوام انصاف مانگتی ہے، وہ یہاں سیاست نہیں کر رہے، وہ سادہ طریقے سے انصاف مانگ رہے ہیں، اور جج صاحب کی ذمہ داری بھی ہے اور پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ یہ انصاف ہمیں فراہم کریں۔ مہربانی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کس کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں جو عمران خان نے خود کہا ہے، اور مجھے نہیں پتہ ان کے کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں سیاسی مذاکرات ہوں گے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ عمران خان نے صرف 2 باتیں بڑی کلیئرلی کہی ہیں۔ ایک، انہوں نے جو عاصم منیر، جنرل عاصم منیر ہے، ان کو کہا تھا کہ مہربانی سے آپ نیوٹرل ہو جائے، جس پہ کنفیوژن مچی تھی تو انہوں نے اس کو کلیئرفائی کیا کہ سیاسی مداخلت سے بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس قوم کی ایک کیا کہتے ہیں، ایک اصول کی بھی، قانون کی بھی، کانسٹیٹیوشن کی بھی، اور لوگوں کی بھی آپ مطالبہ ہے کہ آپ مطلب سیاست میں مداخلت نہ کریں اور اس پروسیس کو چلنے دیں۔ دوسرا، انہوں نے کہا تھا کہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے
جو کئی 100 سیٹیں پی ٹی آئی کی دن دہاڑے جس پہ ڈاکہ ڈلا تھا فارم 47 کے ذریعے سے وہ واپس کر دیں. کیا ان کا یہ مطالبہ ناجائز تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کورٹ آف لاء میں لے آئیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ای سی پی کرے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو یہ سارا ڈاکہ ڈلا تھا، ساری دنیا نے اس کا اقرار کر لیا کہ یہ ڈاکہ ڈلا تھا. اب اگر 180 دن میں جو پھر ای سی پی کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ اس پہ فیصلہ دیں، تو اگر وہ نہیں دیں گے تو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ری الیکشن کروائیں. اس کے علاوہ، اور آپ کو میں پھر سے کہہ دوں، جو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کریں، مجھے اس کے علاوہ کوئی ان کا مطالبے کا نہیں پتہ. دوسرا، ان کو کیوں مطالبہ کرنا ہے؟ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ سارے پتہ نہیں کیوں ڈیل کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا میں سارے کیسز کا سامنا کروں گا، اور عمران خان نے کیا ہے اور سرخ روح ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام کیا کہتے ہیں کلیئر کر کے نکلوں گا. تو وہ کر رہے ہیں. جب وہ کیس ہی کوئی نہیں بچا تو اب کس چیز کی ڈیل؟ اب تو عدالتیں ان کو آزاد کر رہی ہیں، ان کو رہا کر رہی ہیں، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، خود اپنے میرٹ کے اوپر ختم ہو رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان نے ڈیل اب آ کے کس چیز کرنی ہے؟ اب ہمارے سے پوچھیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ 1 سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایک بڑی ہمیں برا لگتا ہے کہ جہاں اتنی محنت کر کے اس قسم کی کامیابی حاصل کرے ایسا انسان عمران خان جیسے، جو جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے. یہ باتیں ہمیں بڑی بری لگتی ہیں کہ آپ کہیں جی ڈیل ہونے لگی. کس چیز کی ڈیل؟ آپ مجھے بتا دیں عمران خان کسی سے کیا مانگ لیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا، آپ غور سے سنیں. کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کے فیصلے کب تک باہر آئیں گے؟ آپ اگر ہم یہاں 1 سال سے بیل کنفرم نہیں کر سکے کیونکہ آئیو سورج گھر سے اٹھنا بھول گیا، یا وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اگلے دن وہ کسی کورس میں چلا گیا، اگر 1 سال سے کئی 100 لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں، تو ہمارا جو سارا جو انصاف کا نظام ہے وہ اسی پہ چلے گا کہ آئیو جو ہے انویسٹیگیشن جو کر رہا ہے وہ صبح اٹھ سکتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا اپنے کام پہ آنے کے لیے. اگر آج فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا آپ اور آپ کی دونوں آج درخواست واپس لیں گے؟ بالکل لے لیں گے. آج بہت ہو گیا، 13 مہینے ہو گئے. 1 بجے دوبارہ آئیں گے کیونکہ ہم نے کہا بہت ہو گیا. اب جج صاحب نے خود کہا کہ جو آئیو ہے، کہتے ہیں میں شرمندہ، جج صاحب نے کہا میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ آپ کیا اس نظام کا مذاق اڑا رہے ہو. تو اگر جج صاحب بھی یہی محسوس کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں پھر؟ اگر نئی بیل کنفرم ہو سکتی تو آئیو صاحب پتہ نہیں مصروف ہیں یا ان کو بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم اپنی وڈرا کر لیتے ہیں. اگر ان کا یہی شوق ہے تو اریسٹ کر لیں پھر. ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں، خان صاحب